ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دین کے جو احکام ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن اور اندرون سے ہے۔ جیسے انسان اس کا پابند ہے کہ وہ ظاہر میں احکام کی پابندی کرے، جیسے نماز کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام کرے، حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، ایسے ہی انسان اس بات کا بھی پابند ہے کہ جو احکام اندرون سے اور دل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی پابندی کرے۔ جیسے نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے، حج اخلاص کے ساتھ کرے، زکوٰۃ اخلاص کے ساتھ ادا کرے، اور پھر اور بھی احکام اور آداب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ تو نماز کے لیے بھی احکام اور آداب ہیں، زکوٰۃ اور صدقے کے لیے بھی احکام و آداب ہیں، حج کے لیے بھی احکام اور آداب ہیں، اور پوری زندگی میں انسان اس کا مکلف اور پابند ہے کہ وہ ظاہری احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان اندرون سے اور باطن سے تعلق رکھنے والے احکام کی بھی فکر کرتا رہے اور ان کی بھی پابندی کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا انسان تو اس کے نیک اعمال ضائع اور اکارت ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جب تک اس کی سزا نہ بھگت لے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے تکبر کی بیماری کا علاج نہیں کرتا، اس کی فکر نہیں کرتا، اور اندر ہی اندر تکبر اس کا مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو اس کی صرف عبادتیں اس کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کے متعلق بیان فرمایا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہیں، جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر ہے حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کے آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، یہ فرمایا۔ عبادت کا مقصد ہے انسان کے اندر بندگی پیدا ہو۔ اب اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے مگر عبادت سے غرور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے کو کچھ سمجھتا ہے، تو عبادت کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے ظاہر میں انسان کو نماز پڑھنا ضروری ہے،
ایسے ہی یہ ضروری ہے کہ اندر سے وہ خدا کے سامنے جھکا ہوا. اسی لیے بزرگوں کی باتوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عبادت جس سے غرور پیدا ہو انسان کے اندر، نتیجے کے اعتبار سے اس سے بہتر وہ غلطی ہے جس غلطی سے انسان کے اندر شرمندگی اور ندامت پیدا ہو. کیونکہ عبادت سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر بندگی پیدا ہو. اگر انسان کے اندر بندگی پیدا ہونے کے بجائے غرور و تکبر پیدا ہو رہا ہے تو عبادت کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ حرم شریف پہنچے اور ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے پہنچے. ہر تھوڑے فاصلے پر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اس طرح سے وہ پہنچے. حضرت رابعہ بصریہ جو ایک ولیہ اور نیک خاتون تھیں وہ بھی حرم شریف پہنچی. تو ان بزرگ کو محسوس ہوا کہ جیسے انوار حضرت رابعہ بصریہ کی طرف متوجہ ہیں وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے. تو انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ سے کہا کہ کیا بات ہے، میں تو ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوا آیا ہوں، مگر جو انوار تمہاری طرف متوجہ ہوئے وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے. تو حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ تم سر نیاز لے کے آئے ہو، میں قلب نیاز لے کے آئی ہوں. تو سر کا جھکانا آسان ہے، دل کا جھکانا آسان نہیں ہے. سر انسان کا جھک جائے اللہ کے سامنے، مگر دل جھک جائے یہ کمال کی چیز ہے. اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت ہے المخبتین، خدا کے سامنے جھکنے والے، جن کے اندر جھکاؤ پیدا ہو. ضروری ہے کہ انسان اس کی فکر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دینے والی. 3 موبقات، هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. خواہشات جن کے پیچھے آدمی چلتا رہے، اور بخل کا جذبہ جس کا کہنا آدمی مانے، اور تیسری چیز آپ نے فرمائی آدمی کا اپنے متعلق خود پسندی میں مبتلا ہونا کہ میں اچھا ہوں، میرے اندر بیماری نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ سب بیماریوں میں سب سے سخت بیماری ہے. یہ سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں یہ سب سے بڑی بیماری ہے. جسمانی اعتبار سے تو آدمی کو سرٹیفکیٹ دے دیا جا سکتا ہے کہ بھائی فٹ ہے آدمی، لیکن روحانی اعتبار سے اللہ والے جو اپنی روح کی سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں وہ آخر وقت تک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں. اور جو یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ برباد ہے. اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. اخیر وقت تک آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ خالی زبان کو نہیں دیکھتے، ظاہر کے عمل کو نہیں دیکھتے. ایسے ہی اخلاص، نیت، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، قلب سے. ہم لوگ سمجھتے ہیں آدمی جو زبان سے بولتا ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. آدمی کے دل میں جو چیز ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ نیت آسانی سے بنتی نہیں ہے، اور اس نیت کی حفاظت آسان بھی نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کیا بتائیں کتنی مشکل سے دل بن پاتا ہے دل. ایک بزرگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں، تو پیچھے کھڑے ہو کے ماں بقی رکعتیں پڑھنے لگے، اور بار بار دل میں یہ خیال آنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو نماز کے بعد وہ رونے لگے، توبہ کرنے لگے، صلاۃ التوبہ پڑھنے لگے کہ یا اللہ برسوں کے بعد آج مجھے پتا چلا ہے کہ میری نیت خالص نہیں تھی، اس لیے کہ مجھے یہ کیوں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو اہتمام کر رہا تھا
یہ خالص آپ کے لیے نہیں تھا، اس میں لوگوں کا بھی حصہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك معي غيري تركته وشركه۔ لوگوں کو ملاوٹ، دیکھیے ایک آدمی ہم کو ملاوٹ والا دودھ ملتا ہے، ہم بولتے ہیں چلو بھائی جو مل جائے غنیمت ہے صاحب۔ ایک بہت بڑا سیٹ آدمی، مالدار آدمی، کروڑ پتی آدمی، وہ سامنے دکاندار سے کہتا ہے دیکھو بھائی مجھے تو بالکل پیور چاہیے۔ ارے نہیں صاحب صرف 5% ملا ہوا ہے، نہیں مجھے 5% والا نہیں چاہیے، مجھے تو 100% پیور چاہیے۔ تو دنیا میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں میں کہتا ہے بھائی مجھے گھی بالکل پیور چاہیے، دودھ پیور چاہیے، مگر مخلوق کتنی بھی بڑی ہو مخلوق محتاج ہے، جب پیور نہیں ملتا تو ملا ہوا ہی لے لیتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی جو مل گیا وہی غنیمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اغنى الشركاء عن الشرك، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں تھوڑا حصہ بھی کسی اور کا ہوگا تو میں اس کو اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق محتاج ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ مخلوق ضرورت مند ہے، اللہ تعالیٰ ضرورت مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ملا ہوا مال، ملاوٹی مال نہیں چاہیے۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك۔ تو وہ بزرگ رونے لگے کہ یا اللہ آج برسوں کے بعد جا کے سمجھ میں آیا کہ مخلوق کا بھی حصہ تھا اس میں، ورنہ مجھے یہ فکر کیوں ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو پھر اپنی نماز دہرانے لگے، وہ نمازیں قضا کرنے لگے۔ اگر ہم ان بزرگوں کے پیمانے پہ اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو کسی شمار ہی میں نہیں ہے ہماری زندگی۔ اللہ والوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس اسی کی محنت تھی۔ آج کل کچھ لوگ بدگمان ہیں بزرگوں سے، اور کچھ لوگ بزرگوں کے نام پہ غلط کام کر کے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں دل کی نماز کافی ہے، ظاہر کی نماز ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا کہنے والے کا حضرت پیران پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، جو ایسا کہے۔ ناواقف آدمی، دین کا علم نہیں حاصل کیا، جہالت کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اللہ والوں سے، بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ تو آج کچھ لوگ بدگمان ہیں اور کچھ لوگ اپنی غلطیوں سے بزرگوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ غلط حرکتیں ہم کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ والوں نے کہا ایسا، لیکن اللہ والوں کے پاس ہوتا کیا تھا؟ اللہ والوں کے پاس کام یہی ہوتا تھا، بھائی دل بناؤ، اندرون بناؤ، سر نیاز کافی نہیں، قلب نیاز پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نظر تو اسی کے اوپر ہے۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے اور تمہارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ دل میں اخلاص ہو اللہ کے لیے اور عمل اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو، بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ سارے عملوں میں سب سے بھاری عمل ہم نے اپنی نیت کی حفاظت کو پایا ہے۔ رات بھر نفل نماز پڑھنا آسان ہے، دن بھر نفل روزہ رکھنا آسان ہے، اپنی نیت کی حفاظت آسان نہیں ہے۔ دیکھیے ان بزرگ کا معاملہ کہ تھوڑے سے خیال پر وہ کیسے پریشان ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، محدث تھے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جلسے میں کانپور تشریف لائے اور وہاں پر شاگردوں نے درخواست کی کہ حضرت بیان کیجیے، تو مشکل سے تیار ہوئے
لیکن بیان کا انداز عموماً ان کا درس کا ہوتا تھا، کیونکہ بڑے عالم تھے تو عالمانہ انداز کی گفتگو ہوتی تھی، عام مقرروں کے جیسی تقریر نہیں ہوتی تھی۔ تو جب گفتگو شروع کی تو پھر عالمانہ گفتگو ہونے لگی۔ تو ایک فن، ایک سبجیکٹ ہے معقولات کا، منطق کا، فلسفے کا، وہ ایک سبجیکٹ ہے جو عالم کے کورس کا ایک حصہ ہے۔ تو بعض علماء یہ سمجھتے تھے کہ شیخ الہند اور ان کے اسکول کے جو لوگ ہیں، ان کے مکتب کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس سبجیکٹ میں زیادہ مہارت نہیں ہے، اور ویسے ہی ایک عالم اس وقت جلسے میں پہنچے اور شیخ الہند اس وقت اسی موضوع پر بہت اونچی گفتگو کر رہے تھے۔ تو شاگردوں کو خوشی ہوئی کہ آج فلاں مولانا آئے ہیں، تو ان مولانا کو بھی پتا چلے گا کہ ہمارے استاد کا علم کیسا ہے اس سبجیکٹ میں بھی، اس موضوع میں بھی۔ مگر حضرت شیخ الہند نے تھوڑی دیر میں تقریر ختم کر دی، بات زیادہ لمبی نہیں کی حضرت نے۔ تو بعد میں شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت فلاں مولانا آئے تھے، ہم تو خوش تھے کہ آج ان کو بھی پتا چلے گا کہ ہمارے استاد کا علم کیسا ہے، مگر آپ نے بیچ سے ہی گفتگو مختصر کر دی۔ تو حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، ہاں بھائی، یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب گفتگو اللہ کے لیے نہیں رہی، تو میں نے ختم کر دی۔ اب گفتگو اللہ کے لیے نہیں رہی، اس وجہ سے میں نے ختم کر دیا۔ ہمارے جیسا کوئی مقرر اور موقع مل جائے، کوئی صاحب پہنچ جائیں اور نظر آ جائے صاحب آج یہ بھی آ گئے ہیں یہاں سننے، تو ٹھیک ہے، پھر آج ایسا مارو لاد کھونسے کہ کچھ پوچھو مت۔ یاد رکھیں، کیونکہ ہم اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ اسی کو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی شروع میں بولے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ آسان ہے، مگر عمل کو اللہ کے لیے باقی رکھنا آسان نہیں ہے، عمل کو بچانا آسان نہیں ہے، عمل کی حفاظت آسان نہیں ہے۔ عمل سے پہلے بھی نیت صحیح ہونا ضروری ہے، عمل کے دوران بھی نیت کی حفاظت ضروری ہے، عمل کے بعد بھی نیت کی حفاظت ضروری ہے۔ عمل سے پہلے تو سبھی سمجھتے ہیں، عمل کے دوران جیسے ہم کو مثلا ظہر کی نماز پڑھنا تھا، نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہم نے کسی وجہ سے، اور ہم مسجد میں پہنچے ایسے وقت میں جبکہ کوئی نہیں ہے، ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز شروع کی، اللہ کے لیے پڑھ رہے، نہیں بھی پڑھتے تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہیں پڑھتے تو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اللہ کے لیے ہی نماز پڑھنے گئے، وضو کیا، اور کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے ہی شروع کیا نماز، کسی کے لیے نہیں کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ مگر جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس دوران میں کچھ لوگ آ گئے مسجد میں، تو ہم کو خیال آیا کہ بھئی لوگ کیا بولیں گے اگر اتنی جلدی جلدی نماز پڑھوں میں، تو تھوڑا اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ تو اگر لوگ نہ آتے تب بھی 4 منٹ میں نماز ہو جاتی، لوگ آئے تو 5 منٹ ہو گئے ہمارے، تو 1 منٹ کی ملاوٹ ہوئی نہیں ہوئی؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا کیا حکم ہوگا پھر؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں تو وہ 1 منٹ کی سزا دے کے 4 منٹ قبول فرما لیں، اور اگر ضابطے کا معاملہ کریں تو پوری کی پوری رد کر دیں، ریجیکٹ، اس میں تو ملاوٹ ہو گئی۔ تو ہم اللہ سے کرم کی امید رکھتے ہیں، مگر ہے یہ بھی ملاوٹ، عمل کے دوران نیت کی حفاظت ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ زبان سے بولنا آسان ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اپنی نیت کی اس طرح باریک حفاظت آسان نہیں ہے، زندگیاں لگ جاتی ہیں، مجاہدے لگ جاتے ہیں۔ عمل کے بعد بھی نیت کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک شخص نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے۔ کوئی مہمان آیا اور اس کے دل میں خواہش تھی کہ مہمان کو بتاؤں کہ میں نے حج کیے ہیں اور 1 سے زیادہ حج کیے ہیں، تو اس نے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتاؤں،
پھر اس کو خیال آیا، اس نے خادم کو آواز دی کہ میاں ذرا اس سراہی سے پانی لانا جو میں دوسرے حج میں مدینے سے لایا تھا۔ تو اصل مقصد سراہی کا تعارف نہیں تھا، اصل مقصد اپنا تعارف تھا کہ میں 2 حج کر چکا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے، کیونکہ لوگوں کو دکھانا چاہا کہ میں نے 2 حج کیے ہیں۔ آدمی بعض وقت عمل گنتا ہے، اللہ کے پاس گنتی نہیں ہے، اللہ کے پاس وزن ہے۔ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے۔ حدیث میں 40 دن کوئی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے، دوزخ کی آگ سے محفوظ کرتے ہیں۔ اب آدمی گن رہا ہے کہ میرے 2 چلے ہو گئے، 4 چلے ہو گئے، گنو ہی مت، کرتے رہو بس، تاکہ دل میں کوئی خیال ہی نہ پیدا ہو۔ جتنا کر سکو اتنا کرو، کرتے رہو بس۔ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے شبینے پڑھے۔ اللہ کے پاس کوئی گنتی ہونے والی نہیں ہے، اللہ کے پاس وزن ہونے والا ہے، دیکھا جانے والا ہے عمل میں اخلاص کتنا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی گنتی نہیں ہے عمل کی، وزن ہے، وزن۔ اور وزن پیدا ہوتا ہے اسی اندر کی کیفیت سے، اسی اندرون کو بنانے کے لیے اللہ والوں نے محنتیں کی۔ آج اللہ والوں کے متعلق یا تو بدگمان لوگ ہیں یا اللہ والوں کے نام پہ غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن جو صحیح قدر اللہ والوں کی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ظاہری اعمال کے ساتھ اپنے باطن کی فکر، اندرون کی فکر، اپنے کو زندگی بھر مرتے دم تک اپنے کو بیمار سمجھنا، اپنے اندر عاجزی، تواضع، فروتنی، زبان پہ نہیں، لوگوں کے سامنے بولے میں خوش نہیں ہوں صاحب، یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ دل میں یہ بات آ جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے ماں، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی فرماتے ہیں کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو دل میں یہ بات آ جائے آدمی کے تو پھر آدمی کا بیڑا پار ہے۔ زبان پہ آنے سے کچھ نہیں، اللہ کے پاس زبانی جمع خرچ کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص نیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص کا کمال نصیب فرمائے، مخلصین کے طفیل میں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع، عبدیت، بندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق حسنہ بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عمروں کے آخری حصے کو ہماری عمروں کا بہترین حصہ بنائے۔ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔